نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال عليه الصلاة والسلام اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا عبدالفتاح صاحب اور اس مدرسے کے حضرات اساتذہ کرام، معزز علماء کرام اور معزز سامعین، سندھی میں بھی میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن میری سندھی تقریباً آج سے 40 سال پہلے میں سندھ میں رہ چکا ہوں، تو اس وجہ سے سندھی ذرا میری کچی ہے، اور اردو میں انشاءاللہ اردو بھی میری کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے۔ مجھے دوسری جگہ جانا ہے، صبح سے میں نکلا ہوں، یہ بڑے حضرات ہیں، ان کے حکم کے پیش نظر میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے سندھی میں ایک تو بہت بڑا مولوی ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ہوتا ہے، اس کو سندھی کہتے ہیں ملڑو۔ بڑا جو ہوتا ہے تو اس کو ملا کہتے ہیں، اور مولوی کہتے ہیں، سائیں کہتے ہیں، شیخ الحدیث کہتے ہیں، شیخ التفسیر کہتے ہیں، عارف باللہ اور مفتی کہتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا بیکار اور غریب مسکین قسم کا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ملڑو۔ تو میں ملڑو قسم کا آدمی ہوں۔ تو پہلی بات تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ اس ملڑو کی بات سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ آپ توجہ کریں گے، موجودہ حالات کے پیش نظر میں کچھ معروضات آپ سے عرض کروں گا۔ ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں، چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ مولوی آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہر طرف سے پوری دنیا کی نگاہ مولوی پہ لگی ہوئی ہے، اور ساری دنیا کے ڈالر، پیسے، ریال، دراہم، دنانی، روپے، پورے کے پورے وہ سب کچھ سارا کا سارا خرچ ہو رہا ہے اسکولوں پر، کالجوں پر، یونیورسٹیوں پر، اور کرکٹ پر، ہاکی پر، فٹ بال پر، سارا کا سارا پیسہ جوا پر، قمار پر، بدماشی پر، شراب نوشی پہ سارا کا سارا پیسہ لگ رہا ہے۔ یونیورسٹی میں جاتے ہمارے وزیر صاحب جاتے، دوسرے لوگ جاتے کہ فلانے یونیورسٹی کے لیے اتنا کروڑ، فلانے اسکولوں کے لیے اتنا کروڑ، اور فلان یہ ہے کہ فلان شعبہ کے لیے اس کے لیے اتنا پیسہ۔ آج تک کوئی بھی آپ میں سے بتا نہیں سکتا کہ ہمارا ملک جب سے بنا ہے پاکستان، اس پاکستان کے اندر کوئی وزیر کبھی گیا ہو، کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، کسی مدرسے کے اندر جا کر کے اس نے یہ ہے کہ کسی معصوم اور یتیم قسم کے بچے کے سر پر دست شفقت رکھا ہو کہ بیٹا ہم تو گناہ گار لوگ ہیں اور ہمارے سینے کے اندر گند بھرا ہوا ہے، لیکن بیٹا آپ سے اللہ راضی ہے کہ 6666 صفحات کی 600 صفحات کا پورا قرآن، اتنا بڑا قرآن آپ کے سینے کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ آپ کا سینہ بہت قیمتی سینہ ہے، ہم محتاج لوگ ہیں، آپ ہم غریبوں کے لیے دعا کریں۔ کبھی مولانا عبدالفتاح صاحب کے پاس وہ آ گئے ہوں، مولانا عبدالستار کے پاس آ گئے ہوں، اور کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے ٹھیڑی کے مدرسے میں وہ گئے ہوں، اور کوئی وزیر آ گیا اس نے کہ مولوی صاحب آپ کو کوئی پریشانی تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی آتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس مولوی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جو بھی جب سے آیا ہے مولوی کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولوی خود سمجھتا ہے، ہمارے مولوی جب جوش میں آتے تقریر کرتے تو اپنا سینہ چاک کر کے کہتے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تم خاک کرو گے۔ مولوی کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جانتا کہ میں بھی حیران ہوں، آپ میری بات کی طرف توجہ کریں، میں بھی حیران ہوں، آپ بھی حیران ہیں، حکومتیں بھی حیران ہیں۔ آپ کو اگر باور نہیں ہے تو میں 30-35 سال مولانا سلیم اللہ خان کے پاس رہ چکا ہوں۔ جامع فاروقی جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، 30-35 سال میں نے وہاں پڑھایا، اور 20,000 مدارس دیوبندیوں کی جن کا صدر شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہمارے استاد ہیں۔ میں سلیم اللہ خان کے پاس 30-35 سال رہ چکا ہوں، 30 سال جن کے چوندہ ہے، تو 30 سال اور 35 سال کے بعد میں ابھی کسی جنگل کے اندر میں بیٹھا ہوں،
ایک تبلیغی ساتھی نے 25,000 کا ایک اس نے وہ لگایا، ایک چھپرا سا لگایا، جھوپڑی لگائی اور چھپرا سا لگایا۔ میں خود وہاں پر جا کر کے، یہ میرا دوسرا سال ہے اور تیسرا سال ہے، دوسرے تیسرے سال پہ اس 30,000 25,000 کے چھپرے میں بیٹھ گئے۔ ہم نے ادھر خیمہ لگایا، ادھر خیمہ لگایا، ادھر خیمہ لگایا، ادھر خیمہ لگایا۔ کسی طالب علم نے 50,000 سے اپنا کوئی کمرہ بنایا، کسی طالب علم نے 80,000 دے کر کے اپنا کمرہ بنایا، کسی طالب علم نے بھیک مانگ مانگ کر کے 1.5 لاکھ روپے کے اپنے لیے کمرہ بنایا۔ آپ آئیں گے، میں آپ کو لندن نہیں لے جا رہا ہوں، میں آپ کو کراچی کے ایک دیہات آپ کو دکھاؤں گا، میں کراچی کے دیہات آپ کو دکھاؤں گا کہ طلباء نے خود اپنے لیے 25-30 کمرے بنائے اور خیمے بھی لگائے، جھوپڑیاں بھی لگائیے۔ مولوی منظور کو، مولوی منظور اپنی روٹی کا محتاج ہے کہ مولوی منظور نہ میرے پاس امریکہ کی طاقت ہے، نہ فرانس کی طاقت ہے، نہ برطانیہ کی طاقت ہے۔ اگر ایک آدمی کے 5 بچے ہوتے تو تب بھی اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ اڑے زالت کاوڑا موتے تب بابا ہی کھڑبو ہی کھڑی اچبو ہی کھڑی اچبو ہی کبو چھاکے، مجھے تو دماغ خراب تھی بابا مولوی صاحب، دماغ خراب ہوتا ہے۔ اس کے 5 بچے ہوتے ہیں تو تب بھی ان کے لیے وہ محتاج ہے، اور زمیندار ہے، دکاندار ہے، پراپرٹی کے مالک ہے، لیکن وہ زمیندار بھی جا کر کے کہتے کہ بابا پگار میں تٹ بٹے جی باقی آئیں تم نوکری وارو تو مہربانی کا بابا مکے تب 1000 روپے مکے جب خدا جو قسم سودا جے لازم ہوتا جائے۔ گھر میں سودا بھی نہیں ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے، بار جی طبیعت صحیح کونے بابا کچھ مہربانی کرو، کچھ مہربانی کرو۔ 5 بچے ببار خوشار گھرانا، کیا سمجھ میں؟ ببار پیاری پیار، 2 بچے بہت ہی اچھے، 2 بچے کم بچے خوشحال گھرانا۔ زمین کے مالک آپ ہیں لیکن آپ کے بچے 2، پراپرٹی کے مالک آپ ہیں لیکن ببار پیاری پیار، جائیداد کے آپ بھی مالک ہے لیکن بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہے، بلڈ پریشر آپ کا لو ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس سی ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس بی ہے۔ مولوی غریب پکر، ہمارے سندھی کہتے فکر لے کر کے فکر چوندہ ہے، تو وہ فکر لے کر کے مولوی تو فکر لیتا ہے، لیکن مولوی کو ظالم کو دیکھو نہ اس کو بلڈ پریشر ہائی ہے نہ لو ہے، کھاتا تو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، فکر ہی ہے۔ ہم لوگ خود مدرسے میں جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم گھروں میں جاتے تھے، یہ ہماری جھولی بندی ہوتی تھی، جھولی ہم نے باندھا ہوا، جا کر کے دروازے کھٹکھٹاتے ٹک ٹک ٹک، اڑے بابا کیر آئے، اڑے خطابی آئے، خطابی تو خطابی تو کہتے بابا خطابی آئے، کیا ہوا کہ بھائی خطابی چھاتو گرے مانی، تو مانی ابھی اس کو تازی مانی نہیں دیں گے، صحیح گرم مانی نہیں دیں گے، رات کی بیکار قسم کی خشک روٹی اٹھا کر کے میری بہن اپنے بچے کو دیتی ہے کہ یہ روٹی بابا ملا کے جیسے، اور سالن کے بوڑ جس کو کہتے مولوی صاحب کے پاس اتنا بڑا کٹورا ہے جو پورا جہنم کے برابر ہے، آپ سمجھ رہے نہیں، اتنا بڑا کٹورا مولوی صاحب نے اٹھایا، کسی نے اس میں پالک کے ساگ ڈال دیا، کسی نے اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے گجر جو بوڑ، اور کسی نے گائے کا گوشت ڈال دیا، کسی نے اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دال ڈال دی، اور کسی نے آلو ڈال دیا، کسی نے گوبھی ڈال دیا، کسی کا سالن آج کا، کسی کا کل کا، کسی کا پرسوں کا، کسی کا ترسوں کا، کسی کے سالن کے اندر بدبو پیدا ہو گئے، کسی کی چاور کی روٹی اور کسی کی کڑی کجی مانی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کسی کی جوارجی روٹی مانی، یہ سارے کے سارے 50 قسم کی روٹیاں مولوی صاحب کی جھولی میں طالب علم کے، اور اس کٹورے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے 50 قسم کے سالن، گائے بھی اس میں، بکری بھی اس میں، مرغی بھی اسی میں، اور پالک کے ساگ، آلو، گوبھی، دال، بڑی دال، چھوٹی دال، آج کا، کل کا، پرسوں کا، ترسوں کا، بروہی، بلوچ، سندھی، مہاجر، سب کے سارے بوڑی بوڑ اس کے اندر، یہ سارے کے سارے اس ٹنکی کے اندر ہے، روٹی 50 قسم کی جمع ہو گئی ہے۔ آپ میری بات سمجھو، یہ روٹی اگر آپ کسی وڈیرے کو تیار کرو، اس وڈیرے کو میں اگر وہ کھلاؤں یہ روٹی تو وہ کھا نہیں سکے گا، اور اگر کھائے گا تو اس کے حلق میں پھنس جائے گی اور حلق سے وہ روٹی جائے گی نہیں، اور اگر جائے گی تو پھر یہ کہ اندر خون نکالے گی، خون بنائے گی، خون بنانے کے بعد پھر نکلے گی نہیں، اور نکلے گی تو خون کے ساتھ نکلے گی، تو دیکھ لینا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے میر معتبر کا جنازے کا اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ۔
آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لیکن یہ مولوی ظالم یہ اتنا طاقتور ہے، اتنا پاور والا مولوی ہے، نہ ہیپاٹائٹ سی کو جانتا ہے نہ ہیپاٹائٹ بی کو جانتا ہے۔ میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی، ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس نے گولی دی، کہنے لگے مولوی منظور جب طبیعت تھوڑے سے یہ کہ طبیعت صحیح ہو جائے اور جب پیٹ خالی ہو جائے تو پھر یہ گولی لے لینا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تمہیں کس بے غیرت نے کہا کہ مولوی کا پیٹ خالی ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو کس بے وقوف نے بولا ہے کہ مولوی کا پیٹ خالی ہوتا ہے؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میری بات سمجھ لینا، میں مذاق بھی کرتا ہوں، یہ ملا جو روپے کا محتاج ہے، یہ ملا جو 5 روپے کا محتاج ہے، یہ ملا جو فکر کھانے والا ہے، یہ ملا جو ٹھوکر کھانے والا ہے، یہ ملا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے کالج والا بھی ایسے دیکھتا ہے، یہ ملا اس کو آرمی بھی اس طرح دیکھتی ہے، یہ ملا فوجی بھی اس کو اسی طرح دیکھتا ہے، دکاندار اس کو دیکھتا ہے، یہ تھی ملا وہیں پہ ڈسبو یہ تھی ملا۔ پوری دنیا اس ملا کو، ماسٹر بھی اس ملا کو دیکھتا ہے، دکاندار بھی اس ملا کو دیکھتا ہے۔ باہر کے اگر کلین شیر لوگ جاتے تب بھی کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن اگر ملا روڈ پر نکلتے تو محلے کے کتے بھی نکلتے ملا کے پیچھے پڑتے۔ آپ نے نہیں دیکھا کلین شیو آدمی جائے گا کتا اس کے پیچھے نہیں دوڑے گا، ملا جب نکلے گا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ملا نکلے گا تو سارے کتے بھی اس کے پیچھے پڑیں گے۔ یہ کام ملا کے پیچھے پڑنا کتے کا کام تھا، لیکن اب انگریز بھی کتا بن کر کے ملا کے پیچھے پڑ گیا۔ آپ سمجھے نہیں؟ یہ کام کتے کا تھا، یہ کام بھیڑیا کا تھا جو محمد کے خلاف کتا وہ ہو خنزیر کو، جس کو نجس العین میرے نبی نے فرمایا، جس کتے کو میرے نبی نے نجس بتایا، پلیت بتایا، وہ کتا میرے نبی کے مخالف ہو جائے تو ہو جائے۔ جس خنزیر کو انگریز حلال کہتا ہے، میرے نبی نے کہا کہ یہ نجس ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، میرے خالق نے کہا کہ وہ نجس العین ہے، انگریز کھائے گورا، لیکن وہ نجس ہے، کتا بھی نجس ہے۔ کتے کو تو دشمنی، کتے کو تو ناراض ہونا چاہیے کہ کیوں نبی نے مجھے نجس کہا ہے۔ کتا تو ناراض ہو جائے، وہ تو اس کو تم نبی نے نجس کہا۔ خنزیر تو ناراض ہو جائے کہ مجھے نبی نے، محمد نے مجھے نجس کہا، مجھے خدا نے نجس کہا۔ ارے انسان تیرے تو تعریف کی ہے میرے نبی نے، تو میرے نبی کے کیوں مخالف ہے؟ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ ساری کی ساری دنیا ملا کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میں آپ کو لے کر کے تھوڑے سے، میں ماسٹر بھی ہوں، کوئی ماسٹر اگر یہاں بیٹھا ہوا نا کوئی، وہ ناراض نہ ہو، میں ڈاکٹر ہوں، PhD ڈاکٹر ہوں، میں مولوی بھی ہوں، میں حافظ بھی ہوں، میں ڈاکٹر بھی ہوں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائے، میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹروں کا آپریشن میں خود کروں گا، میں ڈاکٹروں کے ناراض نہیں ہوں، کالج والے کے خلاف میں نہیں ہوں، میں ڈاکٹر عبد القدیر کے مخالف نہیں ہوں، امیر المومنین مولانا زرداری کے بھی مخالف نہیں ہوں، اور حضرت اقدس نواز شریف علیہ مال وفیہ مافی ولہ مالہ، آپ اس کا ترجمہ نہیں سمجھیں گے، علماء سمجھیں گے۔ میں نواز شریف کے مخالف نہیں ہوں، ہم فوجیوں کے بھی مخالف نہیں ہے، کسی کے مخالف نہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، بکری غریب چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ بھیڑیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بکری کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی، ہم کسی کے مخالف نہیں ہے۔ فکر لینے والے لوگ جو بھی آیا، لیاقت علی خان آیا، اڑے ماٹ کرے وے، اڑے ملا بکواس نہ کرے، پو یہی آیا، اڑے ملا ماٹ کرے وے، بکواس نہ کرے، اڑے ملا ٹر نہ کر۔ یحییٰ نے آ کر کے مولوی کا گلا دبایا، ایوب آیا، اس نے کہا چپ سے ملا سڑے بکواس مکوا، ایوب شاہ آ گیا، اس نے کہا کہ چپ سے سڑے بس کرو، اور پھر امیر المومنین آئے، اسلام کا ٹھیکیدار ضیاء الحق علیہ مال وفیہ مافی ولہ مالہ، ضیاء الحق آئے، اس نے بھی کہا کہ مولوی کی کوئی ضرورت نہیں، تاج محمود امروٹی کی لانے کی ضرورت نہیں، حماد اللہ حالجوی کو لانے کی ضرورت نہیں، عبد الصمد حالجوی وہ اسلام کو نہیں سمجھتا، میرے مرشد عبد الکریم بیر شریف کو بھی اسلام لانے کی ضرورت نہیں، میں ضیاء الحق خود لا رہا ہوں۔
ضیاء الحق نے بھی کہا کہ عبد الکریم بیر شریف وہ کیا جانتا ہے اسلام کو تو ضیاء الحق. تو ضیاء الحق اسلام پر ایک داغ تھا، وہ داغ لگا کر کے خدا نے اس کو آسمان پہ ٹکڑے کر دیے. جو اسلام پر داغ لگا رہا تھا پتہ نہیں اب اس کے کفن میں، اس کی قبر میں، وہ اپنی قبر میں وہ خود نہیں ہے. جب اٹھایا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہتے جب قبر میں اس کو دفن کیا، جب اٹھائے جہاز کے اندر تو اور بھی بہت سے لوگ ہو گئے نا، گر گئے. جب نیچے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو اٹھا کر کے کسی کی ٹانگ ضیاء الحق کے کفن میں ڈال دی، کسی کا ہاتھ ڈال دیا، کہتے یہ ضیاء الحق ہے. لے جا کر ان کو دفن کیا. فرشتوں نے آ کر کے پٹائی شروع کر دی. من رب کا من نبیوں کا، رب تو جو کہہ رہا، نبی کہہ رہا، ماں دینوں کا دین تو جو چھائے کیڑو دینا. اور پھر ضیاء الحق گڑ گئے ایسے ہنس رہا. وہ پھر فرشتے نے اس کو تھپڑ مارا تو ضیاء الحق ہنسنے لگے، دوسرا تھپڑ مارا پھر ہنسنے لگے، پھر فرشتے اس کو گرزے مار رہے پھر بھی ہنس لگے. فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مکے بھی مار رہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ضیاء الحق سے پوچھا کہ بدبخت تجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ کہنے لگے جس پاؤں پر تم مار رہے وہ میرا نہیں ہے، وہ امریکی سفیر کا ہے. آپ سمجھ نہیں رہے؟ آپ تو سمجھ رہے یہ ضیاء الحق کا پاؤں ہے، میرا ہے ہی نہیں ہے. اور تم جس ہاتھ کو مار رہے وہ میرا نہیں ہے. ارے تم جو وری چھائے آپ کا کیا ہے اپنا؟ تو اللہ نے فرمایا اس کا منہ ہے، صرف اس کے دانت تھے. تو فرشتے اس کے منہ پہ شروع ہو گئے. آئے ضیاء الحق نے بھی زور لگایا اور بہت آئے. نواز شریف آئے، جو بھی آیا ملا کو کہتے اڑے ملا اڑے ماٹ کرے وے، اڑے ملا ماٹ کر، اڑے تو وری آہیں بوجھ جائیں، تو وری وبال ہے پاکستان تے بوجھ جا مانوں جو پیسے وٹی چندو کرے تو وری چندے جو مستحق کون ہے؟ چندے کے مستحق نواز شریف ہے، چندے کا مستحق امیر المومنین زرداری شریف ہے. ہمارے ہاں سارے شریف ہی شریف ہوتے ہیں. اب میری بات سمجھ لینا، خدا کی قسم ہمیں خود بھی سمجھ میں نہیں آتا، نہ فضل الرحمان کو سمجھ میں آتا، نہ میرے شیخ مولانا سلیم اللہ کو، نہ مولوی عبد الفتاح کو سمجھ میں آئے گا، نہ حماد اللہ حالجوی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، نہ میرا شیخ مولانا عبد الکریم، اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے صبح 4 بجے اٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں، جھوم کر کے. امریکہ نے جب انگریز کو بھیجا جاؤ مدرسوں میں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، جب وہ آئے تو بچوں کو دیکھا جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے. کہنے لگے یہ مدرسوں میں پہلے ہی سے ان کو سکھا رہے کہ تم اس طرح ہلو، انگریز کو ہلاؤ. آپ کبھی تو مدرسے میں جو لوگ نہیں آئے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو لوگ مدرسے میں نہیں آئے وہ ہاتھ کھڑا کریں. جن پنجی زندگی میں کڈی مدرسے کے کونے ڈٹھائیں طالبان کے خطابین کے وہ پنجو ہاتھ متے کن. اچھا جنہوں نے دیکھا ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑا کر. سبحان اللہ. گزارش یہ ہے کہ میں خود ایک بکری چرانے والے ایک پہاڑی کا بیٹا ہوں، میں خود ایک خانہ بدوش کا بیٹا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام، ہم لوگ کمزور ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دے دی. کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام. آج ملا بھی حیران ہے، عبد الفتاح تو حیران ہو جائیے گا، شیخ الحدیث اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور مولانا مجیب صاحب کو میرے شیخ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، عبدالعزیز کو سمجھ میں نہیں آئے گا، مولانا عبدالقیوم صاحب حالجوی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں خود بھی سمجھ میں نہیں آتا. آؤ آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، میں ایک دیہات میں رہ رہا ہوں، 600-700 طلبہ ہے اور 30-40 اساتذہ اور ملازمین ہیں. خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے آتا ہے، کس طرح پورا کرتا ہے خدا. تم نے ذمہ اٹھایا کہ تم ہمیں رزق کھلاتا ہے، تم نے کتنا چندہ دیا؟ نواز شریف سے پتہ کرو کہ تم نے کتنا مدرسے بنائے، زرداری سے پتہ کرو کہ آپ نے کتنے مدرسے بنائے اور کتنے مدرسوں میں. تمہارا پیسہ چکلے میں جائے گا، تمہارا پیسہ شراب نوشی میں جائے گا، تمہارا پیسہ ہاکی میں جائے گا، کرکٹ میں جائے گا. تو جا کر کے یہ کرکٹ کر رہا ہے، یہ کرکٹ والا ہے. تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ دیکھا نہیں آپ نے؟ ایسے کر کے یہاں لگایا. پوری دنیا ٹیلی ویژن، پورے ذرائع ابلاغ اس پر اس کے لیے موقف ہے. آؤ مدرسے میں آپ کو بتاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض. ایسے بے غیرت بنے ہوئے جو کہتے ہیں محمد کے ساتھیوں کی روٹی بند کر دو. یہ ٹیلی ویژن جیو کی خبریں نہیں ہے، قرآن سنا رہا ہوں. آپ قرآن سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز من الاذل. مکے سے محمد نے بھی ہجرت کیا، ابو بکر نے بھی ہجرت کیا، عمر عثمان علی نے ہجرت کیا. میں عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہوں، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، اگر ہم اس سفر سے واپس جائیں گے تو محمد کو بھی گریبان سے پکڑ کر کے مدینے سے نکالوں گا، ابو بکر کو بھی نکالوں گا، عمر عثمان علی اور معاویہ کو بھی نکالوں گا. یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. چاہے بریلوی کا ترجمہ دیکھو یہی ترجمہ ہوگا، دیوبندی کا دیکھو یہی ہوگا، شیعہ کا ترجمہ بھی یہی ہوگا. میں اس میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا آپ کو. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز من الاذل. ہم لوگ عزت مند ہیں، بے عزت لوگوں کو نکالیں گے. بے عزت کون ہے؟ ابو بکر عمر عثمان علی، یہ بے عزت ہے. اور منافق کا بچہ با عزت ہے. آپ قرآن سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. اس مدینے سے گھسیٹ گھسیٹ کر کے ہم ذلیلوں کو نکالیں گے. کون ہے ذلیل؟ ابو بکر ذلیل ہے، عمر بھی ذلیل ہے، عثمان بھی ذلیل ہے، علی بھی ذلیل ہے، معاویہ بھی ذلیل ہے، حسن و حسین بھی ذلیل ہے. اور منافق کا بچہ یہ عزیز ہے، یہ قیمتی ہے. اگر ابو بکر ذلیل ہے اور عمر ذلیل ہے، علیاذ باللہ، خدا ہمیں تو انہی کے ساتھ کر دے. تمہارے جیسے اگر عزت مند ہے تو تم پہ بھی لعنت، تجھے پیتے بھی لعنت. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن بتا رہا ہوں. میری تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. جن کو خدا قرآن سے اندھا بنائے تو وہ قرآن نہیں دیکھیں. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. تمہارے پاس عزت کہاں سے آ گئی بے غیرتوں؟ میرا نبی بے عزت بن گیا. ابو بکر عمر عثمان علی جو میرے لاڈلے، وہ سارے کے سارے بے عزت بن گئے. تو کتے کا بچہ تو کہاں سے عزیز بن گیا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اچھا، آپ لوگوں میں انگریزی دان جو ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. جو لوگ انگریزی جانتے ہیں، انگریزی اب آؤں پاڑ پڑے تو ہاتھ تک کھڑبا ہوں، قتل تک کو نہ کندوس. اب ہاں مہربانی کبو جے کے کالج یونیورسٹی میں جے کے ساتھی پڑھے ہیں ہاتھ متھے کھان بابا. ارے بابا ہی تو ہیٹ تے کیری میں کون آیا؟ آپ یہ کر دیں، میرا نمبر بھی نوٹ کر لو، 0322287033. انہاں کے نوٹ کبو. میں کراچی میں رہ رہا ہوں اور آپ انگریزوں سے پتہ کرو کہ غیرت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں. ارے بابا سوال مشکل تو کون ہے نا. وہ غیرت میں ہانے اردو چاہتا دودھ، سندھی میں چاہتا کھیر. ہاں بابا سندھی میں کھیر، اردو میں کہتے روٹی، اور سندھی میں چاہتا مانی. اردو میں کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ گندم، اور سندھی والے کہتے ہیں کڑک. ٹھیک ہے بھائی، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو اس طرح ہر چیز کے لیے اللہ آپ کا بھلا. ہانے ان میں اردو میں چاہتا پگڑی، سندھی میں چاہتا پگ. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو عربی میں اور اردو میں، بروہی میں، بلوچی میں، سندھی میں، سبن میں غیرت کے تجاوندہ غیرت. تو انگریزی میں پوچھا کبو کہ غیرت کے چھا چاہندہ ہے. انشاءاللہ آپ اوباما کو فون کریں گے، اس کے ابا حرامی ابا کو فون کریں گے تو تب بھی آپ کو جواب نہیں ملے گا. میں بھی زندہ ہوں انشاءاللہ، میں کالج میں پڑھ چکا ہوں، میں کالج کو دے چکا ہوں. انگریزی میں غیرت کا لفظ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں منظور. کوئی پیدا ہو گیا تو اس کا نام رکھا عبد الفتاح. کوئی انسان پیدا ہو، مجھے سمجھانا لو
احمد شاہ پیدا ہو گیا تو ابا نے نام رکھا احمد شاہ. چیز موجود ہوتی ہے تو اس کا نام رکھتے. انگریز میں غیرت ہی نہیں ہے تو کیا لفظ رکھیں گے؟ آپ سمجھ رہے نہیں ہے کہیں بھی نہیں. میں تو بڑھا ہو گیا, 50-60 سال تو میری عمر ہے, 50 سے تو میں اوپر گیا ہوں, اور میں ہزاروں کے مجمع میں بھی گیا ہوں. آج تک انگریزی دانوں کو اس کی توفیق نہیں ہوئی ہے. جس انگریز کی پورے مذہب کے اندر غیرت کا لفظ نہیں ہے, وہ بے غیرت ہمیں غیرت کا سبق دیتا ہے. اور جو ہو بھیڑیا کا بچہ, وہ ہمیں امن سکھاتا ہے کہ تم امن میں رکھو. ایمان کا معنی, مومن کا معنی امن دینے والا. ایمان کا معنی امن دینے والا, مسلم کا معنی سلامتی عطا کرنے والا دوسروں کے لیے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اسلام میں سلامتی ہے, اسلام میں امن ہے, عافیت ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. امن امن امن, پورے اسلام میں امن ہے. اب اسلام والا ملا, مولوی, تبلیغی, صوفی, بزرگ, تہجد گزار, یہ سارے بن گئے دہشت گرد, اور انگریز بن گیا امن والا. وہ ہمیں امن کا سبق دیتا ہے کہ تم بن گئے دہشت. خیر, میں کہیں دور چلا گیا. جو بھی آیا ملا کو دباتا. ملا ماٹ کر ویڑے, ملا بکواس نہ کر. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, ملا بھیک مانگتا, ملا کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کون سپورٹ کرتا ہے. آج آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, اس وقت انگریزی رپورٹ یہ ہے کہ 1,60,00,000 حافظ قرآن دنیا میں. کتنے؟ 1,60,00,000. آپ کو مہربانی کرو, امریکہ میں رابطہ کرو, برطانیہ میں, کہ امریکیوں کی کتاب انجیل ہے, اس کا ایک حافظ دکھاؤ, اور یہودیوں کی کتاب تورات, اس کے ایک حافظ دنیا میں دکھاؤ. بس ایک حضرت ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یہ چند افراد تھے, ان کو تورات یاد تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل دونوں. اس کے بعد ختم ہو گیا. آج تک کوئی تورات کا حافظ نہیں ملا, آج تک انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملا, نہ قیامت تک ملے گا. اربوں خربوں ان کے ڈالر لگ رہے ہیں. اور پھر کہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں, ارے یہ ملا تا ہے اسانتے بوجھتا ہے, یہ ملا اسیں کے چھاڑنا ہے. آپ کو ملا نے کیا دیا؟ ابھی سعودیہ نے اسی رمضان کے اندر, سعودیہ نے آپ کے علماء دیوبند کو پوری دنیا میں ایوارڈ دیا, عالمی ایوارڈ دیا. 1 سال کے آپ کے صرف دیوبندیوں کی وفاق المدارس کے حافظوں کی جو تعداد, وہ 63,554. کتنے؟ 63,554 حافظ صرف یہ وفاق المدارس میں. ویسے دیوبندیوں کے کتنے مدارس ہیں؟ جو بھی آیا ملا کو دبانے کے لیے ملا کو دبا رہا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ملا دبا نہیں. میں ابھی حیدرآباد میں جلسہ تھا, ایک مولوی صاحب سے کہا, میں نے کہا مولوی صاحب باہر مارا ہے نا اولاد گھڑا ہے, کہنے لگے سائیں ارڑا ہے. ارے مجھے سائیں ہی ارڑا ہے, مانون کا فکر تو وٹھے وری باہر گھڑا ہے ارڑا. تو مجھے تم جو مقصد چاہے کتنے مجھے اسٹاف کندے, کہاں پہ جا کر کے؟ کہتے ہیں انشاءاللہ 40 پہ پہنچا دوں گا. کہتے ہیں کہ مولوی صاحب 40 پہ انشاءاللہ پہنچا دیں گے. اس ملا کو تو کیا ختم کرے گا؟ آج آپ کو بتا رہا ہوں, میں زندہ ہوں, آپ کو نمبر دے رہا ہوں, بندوں سے ملو. مجھے پرویز مشرف کا لیٹر آیا, آپ کو سپریم کورٹ کے جج بنا رہے. میں نے کہا تھوکتا ہوں. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں آپ کو برطانیہ اور فرانس کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. کس کا حوالہ دے رہا ہوں؟ کس کا؟ آپ کے پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج آپ کو بنا رہے ہیں. ہمارے ہاں حافظ کی قدر ہے, ہمارے ہاں عالم کی قدر ہے, ہمارے ہاں قاری کی قدر ہے. آپ کو کس نے؟ مجھے یہ بتاؤ, آپ سارے کے سارے سندھ والے جمع ہو جاؤ, کو مولوی منظور 0 ہے, لیکن آمینہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ وہ فرمائے نہیں کہ منظور میرا ہیرو ہے. تو مولوی منظور ہیرو بنے گا یا 0 بنے گا؟ بولو. آپ تو سارے کے سارے کہہ رہے ہیں 0 ہے, لیکن محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرما رہے کہ یہ ہیرو ہے. تو مولوی منظور ہیرو ہے یا 0؟
ہیرو. اب آ جاؤ آپ سارے کے سارے مجھے کہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ سارے کے سارے مجھے کہیں ہیرو اور محمد مجھے کہہ دے کہ زیرو, تو میں ہیرو بنوں گا زیرو بنوں گا؟ اب آؤ قرآن کھولتے, حدیث بھی چھولتے. اگر کوئی مسلمان ہے آئے قرآن, ہم قرآن آپ کو دکھائیں گے. بریلوی سے ترجمہ کرو, دیوبندی سے کراؤ, شیعہ سے کراؤ, جہل حدیث سے کراؤ, کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. آؤ تم بتاؤ کہ تمہارے اس کو جو کہتے قل اللہ اللہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ کہتے کہ تلاوت کرو, قل واللہ کی تلاوت کرو, سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ کیا سمجھے؟ وزیر داخلہ جو آپ کا رحمان ملک, زور لگایا اس نے, اس بغیرت نے زور لگایا, لیکن آخر تک اس کے منہ سے جو ہے نا قل واللہ نہیں نکلا. اس لیے کہ قل واللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ نور السماوات والارض وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ نور, محمد نور, قرآن بھی نور, یہ امت بھی نورانی, اور یہ گٹر ہے, گٹر میں قرآن نہیں جائے گا. گٹر میں کبھی قرآن نہیں جائے گا. یہ قرآن پورا کا پورا نور ہے. یہ اس گند میں, اس خباثت کے ساتھ قرآن کبھی خبیث زبان پر نہیں آئے گا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ایک بچہ, ہم لوگ ہزاروں کا مجمع تھا, بیٹھے ہوئے ہم لوگ تھے. آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں نے ہمیں کیا دیا ہے. او سندھ والوں, خدا کا شکر ادا کرو. سندھ کے لوگ بہت ناشکر قسم کے لوگ ہیں, ناشکر قسم کے لوگ ہیں. حماد اللہ حالے جی بھی آپ کا سب کو سبحان اللہ, تاج محمود امروٹی بھی آپ کا سب کو سبحان اللہ, دیم پوری بھی آپ کے سب کو سبحان اللہ, عبد الصمد حالے جی بھی آپ کا سب کو سبحان اللہ, عبد الکریم بیر شریف بھی آپ کے سب کو سبحان اللہ. ہم بنے 8-10 سال میں, مولوی بنے, حافظ بنے, قاری بنے, 8-10 سال تو ہمیں لگا. لیکن آپ کے پی ایچ ڈی بابا وڈو تعلیم, وڈی تعلیم بابا, وڈی تعلیم. او بابا ڈاکٹر بابا, ڈاکٹر خاک. تمہارے پی ایچ ڈی میں نے 2 مہینے میں کیا. تا اردو سمجھو, کون تا سمجھو؟ گھڑن مہینن میں بمہینہ پی ایچ ڈی. علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال. تو ڈاکٹر اقبال آپ کے لیے بڑا ڈاکٹر ہوگا. ہمارے مدرسے میں آ جاؤ, یتیم ہے, نہ بھی نہ ہے. میں ڈاکٹر اقبال کی قدر کرتا ہوں, میرے ملک کا ہیرو ہے. لیکن تم 1000 ڈاکٹر اقبال جمع کرو, میں قاری محمد علی کی جوتیوں پہ قربان کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان قرآن کریم. تو 1000 اقبال جمع کر. میں اپنا ایمان بتا رہا ہوں آپ کو, باقی آپ کی مرضی ہے. میں اپنا ایمان نظر اب آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کی قسم تم نواز شریف اور زرداری جمع کرو, میں اپنا ایمان نظریہ بتا رہا ہوں. باقی تم کچھ بھی کرو, وہ بعد میں کوئی مسئلہ نہیں. میرا ایمان یہ ہے, 1000 نواز شریف کو قاری محمد علی کی جوتیوں پہ قربان کر. آج امام حرم کو دیکھو, عبد الرحمن سدیس کو دیکھو, آج امام حرم کو دیکھو, سعود شریم کو دیکھو. ایسا جا رہا ہے کہ کوئی پیغمبر یہاں سے جا رہا ہے. پیارا مبارک چہرہ, قربان جاؤں. ہمارے علاقے کے سردار اور قاتل, ہمارے علاقے کے سردار اور قاتل, جب عبد الرحمن سدیس کی تلاوت سن کر کے حرم میں ہم بھی کھڑے تھے, ایسے آواز سن کر کے چیخ مار کر کے گر پڑا. سردار صاحب کو لوگوں نے کہا, سردار صاحب چھاتی ہو, کیا ہو گیا؟ سردار صاحب لرز رہا ہے. لرز کر کے رو کر کے کہنے لگے, جب 1500 سال کے بعد عبد الرحمن سدیس نے مجھے ایسا پاگل بنایا, اس کی ایسی تلاوت ہے, تو سونے محمد کی کیسی تلاوت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان قرآن کریم. آج وہ بھی کہہ رہے ہیں, آج وہ سردار بھی کہہ رہا ہے, کہتے مولوی صاحب ہم لوگ تو بے دین ہیں, ہم لوگ تو بدبخت ہیں, ہم نے کبھی کعبۃ اللہ کو دیکھا نہیں, ہم نے مسجد نبوی کو نہیں دیکھا, محمد کے مبارک چہرے کو بھی نہیں دیکھا. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے قاتل اور ظالم قسم کے وہ لوگ سردار لوگ, ظالم لوگ, قاتل لوگ, لیکن یہ عبد الرحمن سدیس کے مبارک چہرے کو دیکھتا ہے اور سعود شریم کے مبارک چہرے کو دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ واہ واہ. جب وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب جب یہ قرآن پڑھتا ہے عبد الرحمن سدیس, تو کعبۃ اللہ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ فرشتے اتر رہے ہیں, فرشتے اتر
دیکھ تو لو. اب آپ کو اگلے والی آپ کو بتا دوں, اگلے والی بات آپ کو بتا دوں. خدا کا شکر ادا کرو, عبد الرحمن سدیس آپ کے قاری محمد علی کے شاگردوں کے شاگرد ہے, سب کو الحمدللہ. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں اڑے اڑے کہتے ہیں نبی دعا بابا. اچھا سندھیوں کو کہو کہ بھائی قاری محمد علی صاحب اساں کے پتوں کو نہیں بابا. بیر شریف ہم یہاں سے کمبر میں جب پہلے مرتبہ میں نیا بالکل میری داڑھی آ رہی تھی, میں آیا ہوں. آدھی رات کو کراچی سے ہم لوگ گاڑی میں آ کر کے وگڑ میں اتر گئے, وگڑ سے گاڑی میں سوار ہو کر کے کمبر میں گئے. کمبر میں جا کر کے پوچھ رہے سائیں بیر شریف کون سی گاڑ جن؟ بیر شریف ابا سائیں عبد الکریم بیر شریف. اب آسان کے پتوں کون ہے؟ دوسرے سے پوچھا کہ سائیں عبد الکریم, کہتے آسان کے پتوں کون ہے؟ تیسرے سے پوچھا, کہتے آسان کے پتوں خبر کون ہے؟ خبر کون ہے آسان کے؟ ہمیں تو کوئی خبر نہیں. واہ واہ, لوگ بلوچستان اور سندھ کی پوری دنیا اس کے لیے مر رہی ہے اور یہ یہیں کمبر میں رہتے ہوئے اس کا مکھیہ خبر کون ہے؟ آسان کی خبر, آسان کے بابا خبر کون ہے؟ تو کہ مبارک سائیں حسین جو خبر شاہ ہے, تو کہ ہن جو خبر ہے نا, سمجھے؟ تجھے زرداری کی خبر ہے اور تجھے نواز شریف کی خبر ہے, تجھے کرکٹ والوں کی خبر ہے اور تجھے اللہ عبد الکریم بیر شریف کی خبر نہیں ہے. شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ آتے ہیں اور آ کر کے مولانا حماد اللہ حالجوی دیکھ کر کے کہتے ہیں حماد اللہ ایک ہفتے کے لیے ہندوستان آ جاؤ, ہندوستان کے تمام علماء کو جمع کر کے تیرے قدموں میں ڈال دیتا. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کہتے مولوی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ مولوی ایک سال کے اندر کم از کم 1 لاکھ حافظ آپ کو دیتے ہیں. اب میں سعودیہ سے ابھی میں قطر سے آیا ہوں, کل پرسوں ہی آیا ہوں, بالکل ابھی ہفتے 1.5 ہفتے میں آیا ہوں. جاؤ قطر میں ہر مسجد میں امام مؤذن, دبئی میں جاؤ, شارجہ میں جاؤ, العین میں جاؤ, ابو ظبی میں جاؤ, سعودیہ میں جاؤ, کویت میں جاؤ, مسقط میں جاؤ, بحرین میں جاؤ, عمان میں جاؤ, جہاں بھی جاؤ جہاں بھی جاؤ اسی پاکستان کے حافظ قاری آپ کو ملیں گے. سبحان اللہ. پھر اڑے ملا آسان کے چھا دن ہوا, ملا نے آپ کو کیا دیا؟ آپ ایک چور ہمیں دے دیں, ایک ڈاکو دے دیں, کلین شیف جس کی کوئی داڑھی بھی نہ ہو وہ آپ ہمیں دے دیں. انشاءاللہ مدرسے میں یا تبلیغی جماعت میں اس کو لگائیں گے. تبلیغی جماعت میں ایک چلے کے بعد وہ کلین شیف تہجد گزار بنے گا. پہلے شراب کی بوتل اس کے پاس تھی, سینما گھر میں جاتا تھا, اب سینما گھر سے لوٹا کر ہم خدا کے گھر میں اس کو لے جائیں گے. نعرہ تکبیر آپ یہ کریں, کوئی قاتل ہے مانسرہ کا قاتل ہے جس سے میں خود ملا ہوں, مانسرہ میں پٹھانوں کے قاتل, بڑا پٹھان, نہ نواز شریف اس کو پکڑ سکے, نہ بے نظیر نے اس کو پکڑا مرحومہ نے, نہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ ضیاء الحق نے اس کو پکڑا, کسی نے اس کو گرفتار نہیں کیا. وہ قاتل کہ آج تک نہ کسی فوجی نے اس کو پکڑا, نہ رینجر والے اس کو گرفتار کر سکے. لیکن اسی قاتل کو تبلیغ والے جب گئے, تبلیغ والے گئے, کہنے لگے کہ جی اللہ کے لیے ہماری بات سنو. کہنے لگے میں تو قاتل ہوں, میں شرابی ہوں. کہتے کوئی پرواہ نہیں, پھر بھی مسلمان ہو, ہمارے بھائی ہو, ہم سب گناہگار ہیں, آؤ آؤ ہمارے ساتھ آؤ. کہنے لگے میں تو نشے والا آدمی. کہتے کوئی پرواہ نہیں, آؤ آؤ. اس کو لے گئے. کہتے میں نماز نہیں پڑھتا. کہتے نہ پڑھو, تم ہمارے ساتھ تبلیغ میں آ جاؤ. 5 منٹ گئے, 10 منٹ اس نے بات سنی, 15 منٹ اس نے بات سنی, 20 منٹ کے بعد اس نے رونا شروع کر دی. 20 منٹ کے بعد اس قاتل نے رونا شروع کر دیا. وہ قاتل کہتا ہے کہ اصل راستہ تو محمد کا راستہ ہے, وہ تو شیطان کا راستہ تھا جس پر میری زندگی گزر گئی, وہ سینما والوں کا راستہ ہے جس پر میری زندگی گزر گئی. لہذا وہاں سے چلے کے لیے نکلا. چلے کے بعد وہ قاتل آ گیا, چلے کے بعد وہ قاتل آ گیا اور اس نے لے جا کر کے تھانے میں اپنے آپ کو حوالہ کر دیا, پولیس کے حوالہ کر دیا, اور کہا کہ مانسرہ میں اور ایبٹ آباد میں جتنے بھی اور بالا کوٹ میں جتنے لوگوں کو میں نے قتل کیا سب کو اطلاع کر دو, مجھے کسی چوک پر کھڑا کر دو, مجھے گولی مار دو, میں اس گولی کو برداشت کر سکتا ہوں, خدا کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. ہے اتنی بڑی داڑھی رکھی, اب تہجد گزار بھی بن گیا. کہتے میں خدا کا مجرم ہوں, تمہارا مجرم ہوں, مجھے چوک پہ کھڑا کر دو, سب لوگوں کے ہاتھ میں دے دو, کسی کے بھائی کے, کسی کے باپ کو, کسی کے چچا کو, کسی کے خال, کسی کو یہ کہ ماموں کو میں نے قتل کیا, تم سارے کے سارے مجھے گولی مار دو, تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے. اب اس نے اپنے آپ کو تھانے کے حوالہ کر دیا, تھانے کے حوالہ کر دیا. سارے کے سارے حکومت نے اس کو گرفتار کر دیا. لیکن مانسرہ کے لوگ, یہ کئی سال پہلے کی بات ہے, سارے لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا چھوڑو اس کو, چھوڑو, ہم اس کو کچھ نہیں کہتے. جب یہ خدا کا باغی تھا, ہمارا باغی تھا, اب یہ خدا کا بن گیا, یہ ہمارا بھی بن گیا. اس کو کسی کے باپ نے گرفتار نہیں کیا, اس کو گرفتار کرنے والا ملا ہے.
اس کو گرفتار کرنے والا محلہ ہے، اس کو گرفتار کرنے والا تبلیغی ہے، اس کو گرفتار کرنے والا تبلیغی نہیں ہے، اس کو گرفتار کرنے والا سونا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سونے محمد کے طریقوں کو دیکھ کر کے، میرے نبی کے عشق کو دیکھ کر کے، اس کو سنت کو سمجھنے کے بعد اس کو پتہ چل گیا۔ خدا کا شکر ادا کرو، مولوی عبدالفتاح کون ہے یہاں کے مدرسہ کے محترم؟ مولانا عبدالفتاح خاک مدرسے چلائے گا، وہ اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا، فقیر لوگ ہیں، مسکین قسم کے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے۔ مولوی عبدالفتاح جنت میں صرف نہیں جائے گا، مولوی عبدالفتاح نے جنت کا ٹھیکہ نہیں لیا، ہم سب کے سب جنت جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ہم لوگ سونے محمد کی زیارت کریں گے نہیں کریں گے؟ خدا کی زیارت کریں گے نہیں کریں گے؟ ابو بکر عمر عثمان علی 1.25 لاکھ صحابہ کی زیارت کریں گے نہیں کریں گے؟ ہمیں ان کی دوستی چاہیے یا فرعون کی دوستی چاہیے؟ ابو بکر کی دوستی چاہیے یا فرعون کی دوستی چاہیے؟ عمر کی دوستی چاہیے یا قارون کی دوستی چاہیے؟ علی کی دوستی چاہیے یا حامان کی دوستی چاہیے؟ ہاں کس کی؟ ابراہیم کی رفاقت اور دوستی چاہیے یا یہ کہ فرعون کی دوستی چاہیے؟ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ایسے پیارے پیارے، خدا کی قسم ایک محمد ابھی اگر آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو پاگل بنائے، اس کو دیکھ کر ہم پاگل ہو جائیں۔ ایسے میرے سونے محمد کو اللہ نے جو حسن و جمال دیا، خدا کا شکر ادا کرو۔ ہم سب کو جنت میں جانا ہے، جنت میں جانے کا طریقہ یہی ہے، تبلیغیوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق ہو، دینداروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، مدارس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو۔ باقی آپ سے میں چندہ نہیں مانگتا، چندہ دو تب بھی خدا اس کو چلائے گا، چندہ نہ دو تب بھی چلائے گا۔ پاکستان جب بنا 12 مدرسے تھے اور اس وقت صرف دیوبندیوں کے 30,000 مدرسے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ پاکستان جب بنا کتنے مدرسے تھے؟ 12، اور اب پاکستان کو کتنے سال ہو گئے؟ 70-80 سال تو ہو گئے۔ اب اس وقت یہ کہ 20,000 تو وفاق میں داخلے، 30,000 صرف دیوبندیوں کے، بریلویوں کے الگ، جماعت اسلامی کے الگ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے دیگر حضرات ان کے الگ۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ کام کر رہا ہے۔ مولانا الیاس نے ایک جماعت جس میں جرنل بھی ہے، کرنل بھی ہے، اس میں غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، اس کے اندر بستر اٹھا کر کے بلوچستان کے پہاڑوں میں بھی جا رہے، صحراؤں میں جا رہے، 30-40 کی جماعت، 30-40 جو لوگوں کو مولانا الیاس کاندھلوی نے تیار کیا۔ اس وقت انگریزی رپورٹ یہ ہے کہ 30 کروڑ لوگ تبلیغ میں گئے ہوئے۔ کتنے؟ 30۔ چونکہ میں امریکہ کا آدمی ہوں اس لیے آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہوں، میں امریکہ کا ایجنسی کا آدمی، آپ لوگ اردو سمجھ رہے ہیں؟ میں ایجنسی کا آدمی اس لیے آپ کو رپورٹ دینا۔ 30,000 کتنے؟ صرف تبلیغ 30 کروڑ، 30 کروڑ صرف تبلیغی ہے، 30 کروڑ صرف تبلیغی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء الگ، حفاظ الگ، عالمات الگ، فاضلات الگ، مفتی الگ، قاری الگ، مفسر الگ، محدث الگ، صدر مدرس الگ، مناظر اسلام الگ، ایسے عارف باللہ الگ، صوفی الگ، خانقاہ الگ۔ تم سارے اپنے چندے بند کرو، اپنے چندے بند کرو اپنا چندہ۔ میں کل اٹھا تھا ظہر کی نماز کے لیے، میں نے کہا کہ یا اللہ میرے طلبہ یہ کہ 3-4 دن سے 4-5 دن سے دال کھا رہے ہیں، یا اللہ ان کی دال۔ کل طلبہ نے مجھے سبق میں پرچی دے دی، کہتے ہیں استاد جی دال کھا کھا کر کے ہمارا ستیہ ناس ہو گیا۔ کہتے ہیں استاد جی دال کھا کھا کر کے ستیہ ناس ہو گیا۔ مجھے بھی ترس آ گیا کہ یا اللہ کیا ہوگا، واقعتاً دالی دال دالی دال دال۔ ہم تو جاتے تقریر بھی کرتے، مریدوں کے یہاں کھاتے ہیں، لیکن وہ غریب کیا کرتے ہیں؟ ہم تو گوشت موشت کھاتے دبا دبا کر کے۔ میرے جیب کے اندر گولیاں ہوتی ہیں، ایک کھانا کھائے اس کے اوپر کیپسول ڈالا نیچے چلا جائے تاکہ دوب سرا کھانا۔ آپ 2 مرتبہ کھاتے، ہم دن میں 6 مرتبہ کھاتے۔ نہ بلڈ پریشر ہائی ہے نہ بلڈ پریشر لو ہے، شکم فقیران تنور خدا درو ہر چایت فنا در فنا۔ مولوی کا پیٹ خدا کا تنور ہے، اس میں جو بھی آتا ہے آتا ہے۔ کیا شے تے پابندی کونے، کیا شے جے پرہیز کونے، کچھ بھی اساں کے قبر میں ونجی پو بھی ملائکہ کے فرشتہ کے پتو چاہو تو بتو پاؤں تو انشاءاللہ ملو آئے ہو آج، اس کو بھی پتا چلے کہ مولوی آ گیا۔ خدا خنزیر کو جب کھلا رہا، کتے کو کھلا رہا، بے غیرت اوباموں کو کھلا رہا، اور اس کو کر کے جس کو کل واللہ نہیں آتا اس کو میرا خالق کھلا رہا، خنزیر کو اللہ کھلا رہا، اپنے دشمن کو خدا کھلا رہا، روس کو کھلا رہا، برطانیہ کو کھلا رہا۔ خدا مولوی کو یہ کہ آپ کو کس نے خدا سے بدگمان کیا ہے؟ کیوں خدا سے بدگمان ہو گیا؟ آپ کو کس نے بدگمان کیا کہ تمہارا خدا ایسا کہ حافظ صاحب کو بھوک سے مارے گا، مولوی کو بھوک سے مارے گا؟ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، لیکن میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں مولانا عبدالکریم بیر شریف کی جوتیوں کی برکت میں کھا رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے؟ میں کھا رہا ہوں جو کچھ مجھے خدا کھلا رہا ہے، امروٹی کی برکت میں مجھے کھلا رہا ہے۔ میرے والد صاحب ہم بلوچستان سے پیدل پہاڑوں سے آتے تھے، امروٹی کا بیعت تھے، امروٹی سے بیعت تھے۔
بکریاں چرا چرا کر کے وہاں سے سال میں 2-3 مرتبہ پیدل آتا تھا امروٹ شریف یہاں کر کے. امروٹ شریف رحمۃ اللہ علیہ سے ان سے بیعت تھے میرے والد صاحب. آج اللہ نے ایسا 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 خدا کھلا رہا ہے. میں نے عرض کیا طلبہ نے پرچی جی کہ استاد جی صبح بھی دال شام بھی دال, صبح بھی دال شام بھی دال, صبح بھی دال شام بھی دال. میں نے کہا شکر ہے یہ بھی دال بھی ہے نا. آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی مرغا کھا رہا ہے, ایک آدمی مرغا کھا رہا ہے, لیکن ایسا ہے اس کو نیند نہیں آ رہی, بریانی کھا رہا, ٹکا کھا رہا, آئس کریم کھا رہا اور ایئر کنڈیشن کے اندر رہ رہا ہے, لیکن یہ حال ہے خدا کی قسم. اور دوسرا ظالم دال کھا کھا کر کے مزے سے سو رہا. مجھے بتاؤ دال جو کھا رہا مزے سے سو رہا وہ بہتر ہے یا جو مرغا ٹکا کھا رہا ایسا ہے وہ بہتر ہے؟ اچھا کینسر لگے ایک آدمی آئس کریم کھا رہا لیکن اس کو کینسر لگی ہوئی, دوسرے کو خدا کہتا ہے دال کھاؤ لیکن آپ کو میں کینسر نہیں لگاؤں گا. دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ خوب گھوم رہے, ایسے گھوم رہے, کسی کا کوئی قرضہ بھی نہیں ہے. دال کھا کھا کر کے حافظ صاحب سفید ٹوپی ہے, مبارک چہرہ ہے ماشاءاللہ, گھوم رہا ہے. حافظ صاحب, قاری صاحب, تبلیغی صاحب سارے گھوم رہے ہیں. وزیر کو جس کو بھی دیکھو گاڑی کے اندر بند ہے, کالے قسم کے کالی شیشے لگے ہوئے ہیں. وزیر ایسے بھی نہیں کرتا کہ گولی لگے گی ادھر. برا حال ہے مول صاحب, برا حال ہے غریب کا, وہ بالکل تباہ ہے کہ یا اللہ ایسے کرے. ہی علاقہ جو بڑو خطرناک ہے, علاقہ بڑو خطرناک ہے بابا. سردی ہو یا گرمی ہو, سردی ہو یا گرمی ہو, حالات جیسے ہو, دفعہ 144 ہو یا دفعہ 145 ہو, جو بھی ہو کرو. فوجی بھی آئے, آرمی بھی آ جائے, سردی ہو, باد و باران, طوفان اور سیلاب ہو, ہر مسجد سے صبح کو آپ کو آواز آئے گی 5:30 بجے, اور 5 بج کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے 5:20 پر آپ کو آواز آئے گی الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. ہے اللہ اللہ. ڈی سی صاحب ہے, کمشنر صاحب ہے, ڈی جی ہے, ٹی پی او ہے, ایس ایچ او ہے, فلانا بلا ہے, ڈھینگا مڈینگا ہے, نام بڑا ہے, لیکن جیسے بھی کہتا ہے کسی بچے نے گلی کے اندر بچے پٹاخے میں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ارے عجیب بابا حالات خراب. ارے پولیس والے ڈی سی بابا, ڈی سی خدا کی قسم یہاں بیٹھے ہوئے میز کرسی پر بیٹھے ہوئے, ادھر سے کسی نے پٹاخہ بجا, میز کے نیچے چپ گیا, میز کے نیچے چپ گیا. وہ حیدرآباد میں ایک بوڑھا غریب, وہ بوڑھا غریب سردی میں اس نے یہ پہنا ہوا تھا جیکٹ میکٹ بہت سے, کوٹ موٹ, سندھی میں جرسی چاہتا ہے, کوٹ جرسی, جیکٹ کوٹ جرسی اس نے پہنا ہوا ہے, 4-5 پہنے ہوئے, پٹھان غریب. تو پولیس والا کہتے چلا ہے, اے بابا تلاشی دے. تو بابا نے ایک کوٹ نکال, پولیس والے ڈر رہا کہ اس میں خود کچھ حملہ نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ تاسو مخ کے راشنا, اس کو اس غریب کو جو نے زندی مندی نہیں آتی, یہ کہتے ہیں کوٹ کڈبو, کوٹ کا سوائی. وہ پٹھان کہتے تھے سوائی یعنی چھاتو چوئی بابا. وہ بیوری سندھی بیٹو اسے بابا ہی چاہتا کوٹ کڈبو, کوٹ کوٹ. انہاں کٹی چڑھ پوری پٹھان تو چوے پولیس والے کی جو دوپان اچ کر پولیس والے وجہ کو دو وہ بری غیر بیوری کوٹ کڈو, بیوری کوٹ کڈو, بری پولیس والے کڈ تیسرا کوٹ اس نے نکال دیا. وہ پٹھان تھا میرے طرح بیوقوف تھا, سادہ سا غریب, 4-5 کوٹ اس نے پہنے سردی میں. ایک نکالا پولیس والے نے کڈبو, دوسرا نکالا کہا کڈبو بیو کڈ, اس نے اور نکالا. تو اب پٹھان غریب پریشان ہو گیا, یہ تو مجھے ننگا کر دے گا. سندھی میں چاہ اگاڑو, ہانے تو کوٹ سب ختم تھی, آخری ہکڑو رہے پو تو اگاڑو تھی, ستھڑ دے جیو تو اگاڑو تھی. وہ وری پٹھان چاکے اللہ اکبر پولیس بھاجی. پٹھان تو پریشان تو بابا مجھے چھا ہانے تو ستھڑ باقی رہ لائے, تو یہ تو مکھے اگاڑو کن تو اللہ اکبر. وہ یہ
टे चार पुलिस वाले बिल्कुल डिसेंट को था अरे बाबा जो अरे पुलिस वालों के वट्टी आया ऐसे लरज रहे गरीब ऐसे लरज रहे कहते बाबा खुदा तबाह करे पठाने ने वंजड़े तबाह थी छरियो आसान समझो तो तू हाणे फिदाई हमलो तो करे अल्लाह अकबर करे बटन हने आसान ते फिदाई वंज बाबा तो के तो मां तो ये हाल है आप ये करो मेहरबानी करो खुदा की कसम कभी भी नहीं देखा सर्दी हो या गर्मी हो लेकिन अजान कभी बंद नहीं हुई तनख्वाह मौली साहब की 4000 है 2000 है 1200 रुपए मेरी माएँ हमारी बहनें ये बहराड़ियों के अंदर देहातों के अंदर बलोचिस्तान के सहराओं में कराची के बाद खुदा वाले लोग जाते किसी यतीम को किसी बेवा औरत को 800 रुपए महीने में देते किसी को 1500 देते वो मेरी माँ कुरान पढ़ाती है अल्हम्दुलिल्लाह बलोचिस्तान के जंगलों में भी कराची के बाद सेठ जाते हैं किसी को 1000 किसी को 1500 800-900 रुपए अल्लाह की कसम अल्लाह के फजलो करम है यतीम लोग मिस्कीन लोग गरीब लोग है जाए मैं भुट्टो का कुर्बान जाऊं मैं भुट्टो का इनकार नहीं करता भुट्टो ने लोगों को बहुत कुछ दिया है लेकिन मोहम्मद के मुसल्ले पर खड़ा हुआ कारी मोहम्मद अली के शागिर्द भुट्टो ने बहुत कुछ दिया है मैं इनकार नहीं करता वो आपका भी एक सियासी लीडर था मेरा भी एक सियासी लीडर है बेनज़ीर मरहुमा मैं भी इसे इनकार नहीं करता एक सियासी लीडर है इनका अपना मसला है लेकिन खल के खुदा की दस्तगीरी जिन्होंने की है अल्लाह की तरफ जिन्होंने बुलाया वो कारी मोहम्मद अली ने बुलाया है वो अमरोड शरीफ ने बुलाया है वो अब्दुल समद हालेजी भी बुला रहा ये हमारे अकाबिरी ने मौलाना अब्दुल करीम बेर शरीफ है ये आपका मदरसा है छोटे छोटे मदारिस है मकतबे है मासूम बच्चे है मैंने आपको बताया कि एक बच्चा हजारों का मजमा था वो बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा था उसने लोगों को बेवकूफ़ ऐसे पागल बना दिया सारा ऐसी तिलावत कर रहा था मैंने कहा कि जब तिलावत ख़त्म कर दी मैंने कहा इधर बुला काले से रंग का था काले से रंग का मैंने कहा बच्चे कहाँ के कहने लगे मैं ईरान का हूँ मैंने कहा कब से यहाँ पे पढ़ते हो कहने लगे 4 साल से पढ़ रहा हूँ मैंने कहा 4 साल आप अपने घर नहीं गए कहने लगे नहीं गया मैंने कहा क्या क्या पढ़ा कहा उस्ताद जी मैंने हिफ्ज़ भी किया कारी भी हूँ हाफिज़ भी हूँ मैंने कहा इलाका नहीं गए कहने लगे नहीं गया हूँ इसलिए नहीं गया मेरे माँ बाप नहीं है मैं यतीम हूँ मेरा खुदा देता है तो मेरा खुदा जब देता है तो इस हाफिज़ को इस तरह देता है उसके सीने को नूर से भरता है मारिफत से भरता है अल्लाह के लिए ये मोहम्मद की जमात है ये मोहम्मद की कश्ती है तबलीग वालों की कश्ती मोहम्मद की कश्ती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मोहम्मद की कश्ती नहीं है 1.25 लाख अनबिया की कश्ती है और उलमा की कश्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह की कश्ती है 1.25 लाख अनबिया की कश्ती है इसी कश्ती के अंदर आओ इसी कश्ती में आओ हालेजवी की दामन को मजबूत पकड़ लो आओ मौलाना अब्दुल फत्ताह की दामन को मजबूत पकड़ लो मैं ये आपको नहीं कहता कि आप चंदा दे दो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मदरसे चलाओ खुदा चलाएगा आप अपने चंदे बंद भी करो फिर भी देख लेना कोई मौलवी भूख से नहीं मरेगा ये मौलवी मरेंगे नहीं ख़त्म नहीं होंगे ये बढ़ रहे और जिस दिन ये ख़त्म हो जाएंगे यज़हबु सालिहून अल-अव्वल फल-अव्वल व तबक़ा हुफ़ालतुन का हुफ़ालति शाइर ला युबालिहिम अल्लाह बालतन जिस दिन से मुल्ला ख़त्म हो जाएगा अल्लाह की कसम पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा जिस दिन मुल्ला ख़त्म हो ये मैं हदीस रसूल आपको सुना रहा मैं जियो की खबरें आपको नहीं सुना रहा टेलीविज़न की खबरें नहीं है मेरा नबी बताते कि ला तक़ूमु साअतु हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्द अल्लाह अल्लाह इसराफील अलैहिस्सलाम डॉक्टर अब्दुल कदीर से नहीं डर रहा डॉक्टर समर मुबारक से नहीं डर रहा वो डॉक्टर रशीद साहब से नहीं डर रहा वो आपके किसी साइंसदान से नहीं डर रहा डॉक्टर अब्दुल कलाम से वो नहीं डर रहा वो किसी से भी नहीं डर रहा इसराफील अगर इंतज़ार में कि तबलीगी ख़त्म हो जाए मुल्ला ख़त्म हो जाए ताकि सूर फूंक करके इनका काम मैं मुकम्मल कर दूँ आप समझ रहे हैं इसलिए साथियों अल्लाह का वास्ता है आपको मैं कमज़ोर किस्म का आदमी आपसे माफ़ी मांगता हूँ हम गुनाहगार हैं मैं भी ईमान का मोहताज हूँ आप भी मोहताज हैं खुदा मुझे भी मोहम्मद की जूतियों में जगह दे दे अल्लाह हम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह के जूतियों में जगह दे दे अल्लाह हमें उलमा के आप बिल्कुल अपने रोज़गार कमाओ सर्विस करो अपने बच्चों को कॉलेजों में पढ़ाओ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाओ डॉक्टरों को बना दो लेकिन उनको पहचान लो उड़ो आसमान तक भी जाओ मैं मना नहीं करता जहाज़ों में उड़ो जितना भी उड़ो लेकिन ये भी ख्याल कर लेना आपसे ऊपर अर्श पर एक खुदा भी है जितना भी उड़ो मैं कॉलेज में गया अभी कोयटा में गया तो कोयटा वालों ने मुझे बता दिया कि अमेरिका ने एक जहाज़ भेजा है जिस सैटेलाइट के ज़रिए से उसको कंट्रोल कर रहा है और कंप्यूटर के ज़रिए से देख रहा है कि वो शटल और वो ये कि अल्लाह आपका भला करे वो जहाज़ कितना किलोमीटर 10 साल पहले उसको भेजा अभी 5.5 अरब किलोमीटर उसने तय किया अभी तक पहले आसमान पे भी नहीं पहुंचा है क्या अर्ज कर रहा हूँ
5.5 ارب کلومیٹر اس جہاز نے طے کیا، ابھی تک پہلے آسمان پہ نہیں پہنچا ہے۔ اس کو 10 سال ہو گئے، 5.5 ارب اس نے طے کیا، لیکن یہ کہ پہلے آسمان پہ نہیں پہنچا۔ قربان جاؤں محمد تجھ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا پونا گھنٹے میں یہاں سے 7 آسمانوں کو پار کر کے پھر واپس آیا، جنت جہنم کا سیر بھی کیا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ ترقی آپ کے سائنس نے نہیں کی، ترقی تو محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، ترقی تو محمد نے کی، اور محمد رسول اللہ نے ترقی کا راستہ بھی بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ میرے دامن کو مضبوط پکڑ لو، میرے خالق کے احکام کو مضبوط پکڑ لو، میری سنتوں کو مضبوط پکڑ لو، خدا تجھے محمد کے ساتھ اٹھائے گا اور اللہ تجھے اپنی زیارت کرائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ میرا گلا بھی بیٹھ گیا جلسہ کرتے کرتے۔ شاہ صاحب کا حکم تھا، حضرت اقدس مولانا عبدالفتاح صاحب، چھوٹا آدمی ہوں، اور کون سا علاقہ ہے آپ کا؟ ہاں پریالو والے لوگ، آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ مبارک آپ کے چہرے، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آپ سارے مبارک نورانی چہرے مجھے لگ رہے۔ خدا آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ آپ حضرات کے علم میں، عمل میں برکت عنایت فرمائے، آپ کی اولاد میں برکت عنایت فرمائے، خدا آپ کے رزق میں برکت عنایت فرمائے، اللہ آپ کے ملک کو ترقیوں سے نوازے، خدا اس مدرسے کی دستگیری فرمائے، یہاں کے علماء کی دستگیری فرما دے۔ چھوٹا آدمی ہوں، یہ حافظ جو آج یہ فارغ ہو رہے، یہ علماء فارغ ہو رہے، میں مولانا عبدالفتاح کو مبارکباد نہیں دیتا، اس کو دوسرے مرتبہ مبارکباد۔ اصل مبارکباد کے مستحق آپ لوگ ہیں، پریا گوٹ والے لوگ ہیں، آپ لوگ، مدرسہ آپ کا ہے۔ اس کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ مولانا عبدالفتاح کو بھی شاید نظر نہیں آئے گا، وہ نالائق مولوی منظور کو بھی نظر نہیں آئے گا، وہ محمد کو سب کچھ نظر آتا ہے، وہ سب کچھ ابو بکر و عمر کو نظر آتا ہے۔ خدا نے تمہارے لیے فیصلہ کیے، اس لیے اللہ آپ کو آباد کرے، اللہ آپ کی اولاد کو بھی آباد کرے۔ میں یہ نہیں کہتا مجھے کہ مہربانی کرو، علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، مدارس کے ساتھ آپ کا، تبلیغوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو۔ چندہ آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں، یہ وقت غریبوں کا رک رک کے گزرتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتے، کبھی شامیں نہیں ہوتے۔ اللہ ملا کا وقت پاس کرے گا، ملا کبھی بھوک سے نہیں مرا، کبھی بھوک۔ میں نے عرض کیا، کل طلبہ نے مجھے کہا کہ استاد جی دال، میں پریشان تھا، سو گیا، میں زور کے نماز پہ میں اٹھ گیا تو دیکھا سبحان اللہ ایک گائے بندھی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا لا کر، کسی نے گائے دیا ہے، اس نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہمارے بلوچ ہوتے ایران کے، ان کے لانچے ہوتے، کبھی کسی کو حکومت گرفتار کرتی ہے تو وہ بلوچ ادھر سے فون کا، مولوی صاحب منی لانچ گرک بوتا، مولوی صاحب شما چون پکنے 2 گو کے بزیرے زبا پکنے خیرات پکنے منی لانچا خدا آزاد کا۔ کہتے مولوی صاحب میری جہاز پکڑا گیا، صومالیہ نے پکڑ لیا، افریقہ نے پکڑ لیا۔ مولوی صاحب 2 گائے کے پیسے میں دے رہا ہوں، طلبہ کو کھلا کر ان کو کھلاؤ، دعا کرو۔ جی ہم سے دعا کیوں کراتے، ڈی سی سے کراؤ نا، کمشنر سے۔ تو ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یاری میں، کھانے میں تو ڈی سی بھی پہنچے گا، کمشنر بھی پہنچے گا، پولیس والے بھی پہنچیں گے، رینجر والے بھی کھانے میں پہنچیں گے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ پریشانی میں اور مصیبت میں کوئی بھی نہ پہنچے گا، آمنہ کا لال محمد پہنچے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کو پتہ ہے کہ مصیبت میں کام آنے والا خدا کی ذات ہے، مصیبت میں، پریشانیوں میں سینہ سے لگانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں نے آپ سے ہنس کر کے بات کی ہے، کبھی اگر موقع مل گیا تو دل اپنا کلیجہ بھی نکال کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا پھر انشاءاللہ۔ آج تو میں نے ہنسی کی باتیں آپ سے کی ہے، میں نے سیریس ہو کر کے آپ سے بات نہیں کی ہے، اپنی فریاد کسی اور ٹائم پر انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ مجھے جلدی ہے، میرا گلا بھی بیٹھ گیا ہے، لیکن آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، خدا آپ کو مال دے دے، دولت دے دے، جائیداد دے دے، ترقی دے دے، آپ کی اولاد کو۔ میں اس سے منع نہیں کرتا، کوئی ملا بھی منع نہیں کرے گا، شیخ الحدیث مولانا عبدالفتاح بھی منع نہیں کرے گا، کوئی مولوی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ میرے شیخ، میرے مرشد مولانا مجیب صاحب اور مولانا اللہ آپ کا بھلا کرے عبدالصمد حالج بھی، یہ بھی آپ کو منع نہیں کریں گے، مولانا عبدالعزیز بھی منع نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں۔ اڑو جاؤ کالجوں میں پڑھو، یونیورسٹی میں پڑھو۔ میں نے خود کالج میں پڑھا ہے، میں نے کالج بھی دیکھا ہے، میں نے مدرسے بھی دیکھا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم، اللہ اس کی مغفرت کرے، علامہ اقبال نے کہا تم نے تو صرف پاکستان دیکھا، فرمایا میں نے تو یورپ بھی دیکھا ہے، میں نے یورپ بھی دیکھا ہے، شکاگو یونیورسٹی، امریکہ بھی دیکھا ہے، اندلس بھی دیکھ کر کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس ملا کو نہ چھیڑو، واہ اقبال واہ، اقبال بڑا سمجھدار تھا۔ اقبال نے کہا اس ملا کو نہ چھوڑو، نہ چھیڑو، اس ملا کو چھیڑو نہیں، اس غریب کو رہنے دو، یہ جس طرح جھومتا ہے آسمان پہ فرشتے بھی جھومتے، یہ نیچے یتیم کا بچہ قرآن لے کر کے جھومتا ہے۔ کیا ہو گیا سندھی، تو بہت غیرت مند قوم، تیری غیرت مند قوم تھی سندھی، تو کیوں ملا کو کیوں لعنت بھیجتا ہے؟ تو غیرت مند تھا، میں تجھے غیرت کی سبق دیتا ہوں، تجھے قرآن کے ساتھ جھومنا چاہیے تھا۔ ارے سندھی تو کتنا قیمتی تھا، تو ٹیلی ویژن کے سامنے کہتے واہ جو گانو آ بابا، واہ 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 جو کلام بدھایا ہے واہ سندھی واہ،
تو اس بغیرت انگریز کے سامنے جھوم رہا ہے، تو اس فاحشہ بدکار اور گانا گانے والی فلمی اداکارہ کے سامنے تو جھوم رہا ہے۔ نہیں، آپ کی پیشانی کو مسجد پہ لگنی چاہیے تھی، آپ کے گردن کو محمد کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، خدا کے سامنے آپ کے گردن جھکنا چاہیے تھا۔ آپ لوگ بہت قیمتی لوگ ہو، آپ محمد کی اولاد ہے، ابو جہل نہیں ہے۔ آپ جتنے میرے بھائی بیٹھے سب محمد کی اولاد ہے، سب کو سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سب کو الحمدللہ۔ خدا کا شکر ادا کرو۔ مولانا عبد الفتاح پتہ نہیں مجھے اجازت دیتا نہیں دیتا، مولوی صاحب اب اجازت دیں گے نہیں دیں گے؟ میں آپ کو حدیث رسول سناتا ہوں، ابو داؤد میں بھی روایت ہے، نسائی میں بھی ہے، محمد رسول اللہ آمنہ کا لال کہتا ہے انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، دوسری حدیث میں فرماتے انما انا لکم مثل الوالد، میں محمد تمہارا ابا ہوں۔ واہ واہ، سب کو الحمدللہ، سب کو الحمدللہ۔ ہم فرعون کی اولاد نہیں ہے، ہم قارون کی اولاد نہیں ہے، ہم حامان کی اولاد نہیں ہے، ہم نمرود کی اولاد نہیں ہے، ہم کسی بغیرت کی انگریز کی اولاد نہیں ہے، ہم محمد کی اولاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایک نسبی ہمارا باپ ہوتا ہے جس کے گھر پہ ہم پیدا ہو گیا۔ مولوی منظور نیک محمد کا بیٹا ہے، لیکن کروڑوں نیک محمدوں کو محمد کے جوتیوں پر قربان کرو۔ میرا نسبی باپ جو ہے نا، میرا نسبی باپ اس کا نام ہے نیک محمد، لیکن کروڑوں نیک محمد اور کروڑوں منظور محمد کے جوتیوں پہ۔ نیک محمد تو چاہتا ہے کہ مولوی منظور پیسہ کما کر کے مجھے دے دے، لیکن محمد روتا ہے کہ مولوی منظور جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ دو بتاؤ، نیک محمد زیادہ میرا وفادار ہے یا محمد وفادار ہے؟ بولو۔ میری ماں جو میری جو ماں ہوگی، میری بہنیں جو ہوں گے، میرے رشتہ دار ہوں گے، وہ سارے چاہتے کہ پیسہ 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 ڈوکڑ کیے بھی ہو جائے کہیں بھی طریقہ سا حلال حرام پر ڈوکڑ بھائی، ڈوکڑ کیا حال ہے، کیسا روٹی دال پیسہ بے کجی کو نہیں، ہاں سب کو پیسہ ہی چاہیے۔ لیکن میرا محمد بتاتا ہے، فرماتے کہ پیسہ ہو یا نہ ہو، امیر ہے یا غریب ہے لیکن نمازی ہے، اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب ایک آدمی نمازی ہے خدا کے در پہ آتا ہے، تم لوگ گواہ بن جاؤ مسلمانوں ایمان کا، میں محمد اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ دیکھو کروڑوں نیک محمد کو اور کروڑوں میں ہمارے آبا و اجداد محمد کے جوتوں پہ قربان جائے۔ محمد چاہتا کہ جہنم سے بچو، اللہ کی جوار میں آ جاؤ، اللہ کی پڑوسی بن جاؤ اور میرے پڑوسی بن جاؤ، جنت میں 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت کرو، غوث ابدال کتب شہداء صالحین مفسرین محدثین کی زیارت کرو۔ میں نے آپ کا وقت بہت زیادہ لیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، حضرت اقدس سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ ہمارے مرشد مولانا مجیب صاحب وہ بھی تشریف لانے والے ہیں یا تشریف لا چکے ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، گستاخی ہو گئی، آپ سے معافی چاہتا ہوں، اس ادارے کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ کے سامنے آپ کا مہمان بن کر کے جھولی پھیلاتا ہوں، میرے لیے غریب کے لیے دعا کرے، خدا رکھے مجھے ایمان کی حالت میں رکھے اور اللہ لے جائے تو مجھے کلمہ نصیب کرے۔ بس ہم سب کے سب اسی کے محتاج ہیں، آپ کے لیے دعا کروں گا، خدا آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اس ادارے کو ترقیوں سے نوازیں۔ مجھے نالائق کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا، میرے دل کی ایک فریاد تھی لیکن میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنا کلیجہ ابھی تک آپ کے سامنے نہیں رکھا، کبھی موقع مل گیا تو ہم مولوی لوگ اپنی پوری فریاد آپ کو سنائیں گے کہ ہم کیا کرتے اور انگریز کیا کرتا ہے، وہ میں ابھی تک کھلا بھی نہیں، پہلی مرتبہ ڈرتا بھی ہوں، شاہ صاحب نے پتہ نہیں مجھے بلایا، خواہ مخواہ ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف تھانے میں کوئی FIR درج